اور ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرو، ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام۔ اچھا تھوڑے دنوں تک تو کچھ دل پر اثر بھی رہتا ہے تو بہت اہتمام ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے، اس سے ہمیں بھی عبرت پیدا ہوتی ہے۔ قبروں کو دیکھ کر جاؤ، قبرستان میں جاؤ، دیکھو اور ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ماں کی باپ کی قبر پر جاؤ، ہمارے محسنین کی قبروں کے پاس جاؤ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ، اور روزانہ کا معمول بناؤ۔ اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ اور اپنے ماں باپ، ان کا تو بہت زیادہ احسان ہے، ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کا بھائیو اہتمام کرو، ایصال ثواب کا، اور دعائیں مغفرت، ہر دعا میں کہو کہ اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ جب اعلان ہو مسجد سے، ہمارے یہاں یہ رسمی قرآن خوانی کا طریقہ ہے، کیا کسی کا انتقال ہو جائے تو اعلان کر دو کہ ابھی ختم ہوگا، بس وہ ختم ہی ہوتا ہے، ختم ہی۔ پھر کسی کو خیال آ جاتا ہے تو 1 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد۔ ارے اللہ کے بندے، یہ جو 20 25 30 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور ایک پارے کا ختم تو ختم ہی ہو گیا، اب تو یاسین شریف صرف پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ یاسین شریف۔ تو یہ جو 20 25 آدمی 50 آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے یاسین شریف پڑھا، اس کے بجائے تو ہی اگر روزانہ صبح کو یاسین شریف پڑھتا اور یاسین شریف پڑھ کر کے تو ثواب پہنچاتا، تو پورے سال میں تیرے باپ کو، تیری ماں کو 365 یاسین شریف کا ثواب ملتا۔ میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے دوسروں سے کام لیتے ہو، اپنے دل میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر ذریعہ ایصال ثواب کا یہ مالی صدقہ ہے، اس لیے کہ مالی صدقہ کے ذریعے ایصال ثواب پہنچانے میں ائمہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب ائمہ اس پر متفق ہے کہ جب کوئی مالی صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، اور خیرات کے نتیجے میں جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، سب سے بہتر یہ ہے۔ مگر دیکھو ہم مرحوموں کے لیے کتنا صدقہ کرتے ہیں، کتنی خیرات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب سفر کر رہے تھے پرانے زمانے میں، سفر کرتے کرتے کہیں پڑاؤ ڈالا اور پڑوس میں قبرستان تھا۔ جب یہ سو گئے تو نیند میں دیکھ رہے ہیں کہ اس قبرستان کے سارے مردے ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں، جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور اس طرح جمع ہوئے جیسے کہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرشتے تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے پارسل لے کر کے آئے اور انہوں نے وہاں رکھ دیا تو چھینا جھپٹی ہوئی کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، یعنی وہ تو سب کا اپنا حصہ اس میں تھا ہی، مگر جیسے کسی جگہ پر پانی کی کمی ہو اور 100 آدمی کھڑے ہو اور 100 بوتل لے کر آپ جائیں تو ان کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ میں رہ نہ جاؤں، تو چھینا جھپٹی ہوتی ہے، تو چھینا جھپٹی ہوئی بہت، اور سب نے اپنی اپنی چیز لے لی اپنی طرف۔ ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسی قبرستان کا، خواب کی یہ بات ہے، مگر وہ خواب جو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں، وہ عبرت کے ہوتے ہیں۔ تو بوڑھا آدمی جو وہاں ادھر بیٹھا ہوا تھا، ادھر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس قبرستان کے مردے ہیں، یہ اس قبرستان کے مردے ہیں، اور یہ فرشتے جو بڑے بڑے پارسل لے کر آئے ہیں یہ ان کا ثواب ہے، تو یہ ثواب لے رہے ہیں۔ تو کہا تم اتنے مستغنی ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ وہ سارے مرحومین ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں میں سے ان کے لیے کوئی ثواب کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو یہ جو پارسل اس وقت آئے ہیں یہ جنرل پارسل ہے کہ امت کے وہ افراد جو پوری امت کے لیے کچھ کر کے ثواب بھیجتے ہیں، تو چونکہ یہ محتاج ہے اس لیے اس میں جو تھوڑا تھوڑا ان کے لیے آ جاتا ہے تو بیچارے دوڑتے ہیں، تو میرا بھی اس میں تو حصہ ہے، مگر میں اطمینان سے لے لوں گا،
اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ثواب پہنچاتا ہے، تو میں اس چھوٹے کے لیے اطمینان سے جاؤں گا، مجھے تو بہت ثواب پہنچ رہا ہے۔ کہا اچھا، تو خواب ہی میں پوچھا، اللہ کو دکھانا تھا، خواب ہی میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نام ہے۔ تمہارے بیٹے کا فلاں نام ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں جگہ پر، فلاں اسٹریٹ میں۔ کام کیا ہے اس کا؟ اس کی ایک دکان ہے اور دکان چلاتا ہے۔ صبح جب یہ اٹھے تو انہوں نے خیال کیا کہ ذرا بستی میں جا کر کے دیکھ لو کہ خواب سچا بھی تھا یا نہیں۔ یہ گئے بستی میں، اور بستی میں جا کر کے پوچھا کہ یہ اسٹریٹ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ پر۔ گئے تو وہ دکان تھی، دکان میں اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا تمہارا نام؟ کہا فلاں۔ تمہارے باپ کا؟ کہا فلاں۔ زندہ ہے انتقال کے؟ انتقال کر گئے ہیں۔ کہاں دفن کیا ہے؟ کہا اس قبرستان میں۔ یہ تمہاری زبان ہل رہی تھی، کیا پڑھتے ہو؟ تو کہا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو روزانہ؟ کہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ کیا کرتے ہو اس کا؟ کہ میرے مرحوم باپ کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں۔ بات آئی گئی، ہو گئی۔ یہ صاحب اپنے سفر پہ چلے گئے۔ کچھ ہفتوں کے بعد جب دوبارہ واپس آ رہے تھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ رات کے وقت وہیں پہنچے اور وہیں سو گئے۔ وہیں سو گئے اور خواب میں پھر وہی منظر کے میدان ہے اور فرشتے بکسوں کو لے کر کے آ رہے ہیں اور سب دوڑے اس میں، وہ بڈھا سب سے پہلے دوڑا، بڈھا بھی دوڑا۔ تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا تو بیٹا تیرے لیے پورا ایک قرآن ختم کر کے بھیجتا ہے روزانہ۔ تو اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور میرے رشتہ داروں میں صرف میرا بیٹا ہی تھا جو مجھے یاد کرتا تھا، اور جب وہ دنیا سے آ گیا تو اب میں بھی محتاج ہو گیا ہوں۔ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میرا شوہر، میرا دوست، میرا مرید، میرا شیخ، میرا استاد، میرا شاگرد، میرا محسن، یہ سارے رشتے، اور اس کی آخرت میں یہ محتاجی کی حالت ہو کہ اسے ثواب کے لیے دوڑنا پڑے۔ ہمارا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو اپنے ماں باپ کو یاد رکھو، مشائخ کو یاد رکھو، اساتذہ کو یاد رکھو، اور اسی طرح اپنے جتنے تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، جس کا ہم پر کسی بھی درجے کا احسان ہے، ان سب کو یاد رکھو، اور یاد رکھ کر کے ان کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کرو۔ اس سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، خود کو بھی بہت نفع ہوگا، صرف ان کو نہیں ملتا، ہمیں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔